بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صداقت۔ ہم نے اس ٹاپک میں سے کیے مشکل الفاظ اور ان کے معنی، ہم نے اس ٹاپک کو پڑھا، پھر ہم نے کیا مشق کا حصہ اول، جس میں ہم نے کی خالی جگہ کو پر کریں اور درست اور غلط جواب کے گرد دائرہ لگانا۔ آج کریں گے بچوں ہم سوالات کے جواب۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج ہم کریں گے اپنے ٹاپک صداقت میں سے مشق کا حصہ دوم، جس کا ہم کریں گے سوال نمبر 3، جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیں۔ آپ چاہیں تو ان کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے جی کہ صداقت سے کیا مراد ہے؟ اب جن تو پیارے بچوں نے اس چیپٹر کو پڑھا ہے، اس چیپٹر کو سمجھا ہے، ان سب کو اس کا جواب ضرور پتا ہوگا۔ صداقت ہے جی عربی زبان کا لفظ، جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں۔ سچائی یعنی سچا اور راست بازی یعنی ایماندار، یعنی جو بھی بات جس طریقے سے بھی کہی جائے اور کسی تک پہنچانی ہو تو وہ بالکل صحیح طریقے سے پہنچائی جائے، نہ کہ جھوٹ کا سہارا لے کر اس کو کسی اور طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو بچہ آپ کو پتہ چلا کہ صداقت سے کیا مراد ہے؟ صداقت سے مراد ہے سچائی یعنی سچ، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی تھے صادق یعنی سچے۔ آج کا ہمارا سوال نمبر 2، صداقت کی اہمیت بیان کیجئے، جس کا جواب ہے جی کہ سچائی اللہ کی صفت ہے۔ تو یعنی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اسلام سچائی کا دین ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، کیونکہ اسلام سچائی کا دین ہے، اور وہ شخص سچا مسلمان نہیں ہے جو سچ نہیں بولتا۔ سچ بولنے سے انسان معتبر ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے سے ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ سچ بولنے کی کتنی اہمیت ہے، یعنی صداقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم ہمیشہ سچ کا دامن تھام کر رکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں ہمیشہ امن رہے گا، ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سکون رہے گا۔ ہم چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ جیسے طالب علم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ہمیشہ سچ بولیں گے تو اپنی کلاس میں بھی آگے آگے رہیں گے۔ کسی اور فیلڈ میں جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ ترقی کرے گا۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 3، جو کہ ہے صداقت کی اقسام بیان کیجئے۔ تو بچوں آپ کو یاد ہے کہ صداقت کی کتنی اقسام تھیں؟ صداقت کی تھیں جی 3 اقسام۔ صداقت کی 3 اقسام ہیں، جو کہ ہے زبان کی صداقت، دل کی صداقت اور عمل کی صداقت۔ تو بچوں زبان کی صداقت کیا ہے؟ زبان کی صداقت ہے جی کہ زبان سے جو بات کہی جائے وہ صداقت کے خلاف نہ ہو، یعنی آپ جب بھی بولیں، جب بھی بات کریں وہ سچ کہیں اور وہ صداقت کے خلاف نہ ہو، یعنی وہ جھوٹ نہ ہو۔ وعدہ پورا کرنا اور قول و قرار نبھانا بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، آپ نے اپنی کسی دوست سے ملنا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ میں اس ٹائم تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب آپ کا دوست تو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس مقررہ جگہ پر اور اس مقررہ وقت پر، لیکن آپ تو ابھی تک گھر سے ہی باہر نہیں نکلے، تو کیا آپ اس سے جھوٹ بولیں گے یا آپ اس سے سچ بولیں گے؟
ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور اپنے قول و قرار کو نبھانا چاہیے. جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو. پھر ہے جی دل کی صداقت. دل کی صداقت سے مراد دل کی سچائی ہے، پیور ہارٹ، یعنی جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو. آپ زبان سے تو سچ بول رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں جھوٹ ہے تو وہ آپ کے دل کی صداقت نہیں ہوگی. ہاں، جو سچ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہی سچ اگر آپ کے دل میں ہے تو وہ ہے دل کی صداقت. مدینے کے منافق لوگ آپ کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے لیکن دل سے آپ کے خلاف تھے. یعنی مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اوپر سے تو کہتے تھے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آخری نبی ہیں اور آپ نے ہی دین اسلام کو آگے پھیلانا ہے، لیکن وہ دل سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے تھے. وہ منافق تھے، منافقت رکھتے تھے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. تو بچوں آپ کو سمجھ آئی کہ زبان کی صداقت اور دل کی صداقت دونوں کنیکٹڈ ہیں. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کی صداقت کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں تیسری ہے جی عمل کی صداقت. اب وہ کیا ہے کہ اعمال اقوال کے مطابق ہوں، یعنی انسان زبان سے جو کہے اس پر عمل کرے. جو نیک عمل ہو وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو. یعنی جو انسان کی زبان پہ ہو، جو انسان اپنی زبان سے کہے وہ اس کو پورا کرے اور کبھی بھی کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ کرے. جیسے کہ نماز پڑھنا، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی اپنی دینی عبادتیں ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ لوگوں کو خوش کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑے ٹائم کی خوشی، تھوڑے ٹائم کی دوستی. تو اصل میں آپ کو کس کو خوش کرنا ہے؟ ہمیں خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے پیارے نبی کو. تو ہمیں کوئی بھی کام، کسی بھی طرح کا کام ہو، نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، حج ہو جائے، زکوٰۃ ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. وہ ہمیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 4 جو کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے صداقت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ صرف 2 لائنوں میں لکھا ہے. جواب تھوڑا بڑا تھا اس لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے صرف 2 لائنیں یہاں پہ لکھی ہیں تاکہ میں باقی کا واقعہ آپ کو زبانی بیان کر سکوں، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی موجود ہے. عہد نبوی کے دور میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں اپنے جھوٹ سے پریشان ہوں، میں شراب نوشی سے پریشان ہوں، میں بدکاری سے پریشان ہوں، میں اپنی برائیوں سے پریشان ہوں. آپ حکم کریں تو ان سب برائیوں میں سے، ان سب گناہوں میں سے میں ایک گناہ چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا. اسی دن رات کو اس شخص کا دل کیا کہ وہ بدکاری کرے، وہ شراب پیے، وہ کوئی نہ کوئی برائی کرے، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ پیارے نبی نے اس کو جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، اور اگر اس نے یہ سب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے صبح پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. اگلی صبح جب وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میں باقی تمام برائیوں سے بچ گیا. آج کا ہمارا سوال نمبر 5 جو کہ ہے سچ بولنے کے فوائد اور جھوٹ بولنے کے نقصانات تحریر کیجیے. دیکھتے ہیں جی کہ سچ بولنے والا ہمیشہ ترقی کرتا ہے، بے شک اس کے لیے ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے.
جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، دوسروں کی برائیوں میں لگا رہتا ہے. وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ جتنی محنت جھوٹ بولنے میں لگاتا ہے وہ اپنے کام پر لگائے تاکہ وہ ترقی کر سکے. چلیے بچوں آخری بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے فوائد اور نقصانات دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے جی مومن کا جھوٹ سے تعلق نہیں ہوتا. جھوٹا شخص کبھی بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا. جو مسلمان ہوتا ہے، جس کا دین اسلام ہے، اس کا جھوٹ سے تعلق نہیں ہے اور وہی سچا مومن ہے. اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص ایک بار جھوٹ بول سکتا ہے وہ بار بار جھوٹ بول سکتا ہے. سچ بولنے سے آدمی معتبر ہو جاتا ہے اور جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ شخص اعتبار کے قابل ہوتا ہے، جس پہ آپ یقین کر سکتے ہو، جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہو. اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. آج کا ہمارا سوال نمبر 6 کہ سب سے زیادہ سچی ذات کس کی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ سچائی اللہ کی صفت ہے. کس کی صفت ہے بچوں؟ اللہ کی صفت ہے، اور اسلام سچائی کا دین ہے. ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ وہ ایک رب پہ یقین رکھتے ہیں، ایک ہی رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی سچا نہیں ہو سکتا. جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے یہ چاند، سورج، یہ زمین، یہ کائنات بنائی ہے، اور اس نے تو یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ جو شخص ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلے گا، جو شخص ہمیشہ سچا بن کے رہے گا، تو وہ شخص یقیناً جنت میں جائے گا. دین اسلام کے ماننے والوں کی نجات بھی سچا بننے اور سچائی اختیار کرنے میں ہے. یعنی قیامت کے روز وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو لوگ سچ کا ساتھ دیں گے اور جھوٹ سے دور رہیں گے. تو جو ہمارا یہ ٹاپک صداقت مشق کے حصہ دوم کے ساتھ آج یہیں تمام ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ سے اس چیپٹر کو ریوائز کریں گے، مشق کا حصہ اول بھی کریں گے اور مشق کا حصہ دوم بھی کریں گے. اپنی ٹیچر کو آج کے لیکچر سے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.